رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلا روزہ ہے اور انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے پہلے جز، پہلے سپارے اور دوسرے جز کا کوارٹر یعنی سوا سپارے کی بریف سمری جو ہے اس کی تفسیر کا ہم مختصر ٹائم میں اس کا اعادہ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ہی اہم سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی وہ نماز نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ ہجر میں اس کے بارے میں تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا کی، اور ان 7 آیات سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ تو اسی طرح بار بار پڑھی جانے اس لیے کہا گیا کیونکہ ہر نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی اہم سورت ہے۔ اس سورہ میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنے غلام کو دعا کرنے کے الفاظ سکھائے ہیں۔ اس میں اللہ کو رب مانا گیا ہے، اس کی ربوبیت کا اعلان کیا گیا ہے، ہدایت مانگی گئی ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ گمراہ تھے، اور ان لوگوں کے راستے کی طرف ہدایت مانگی گئی ہے جو کہ کامیاب و کامران تھے۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ میں ہدایت مانگی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے بعد سورہ بقرہ اور پھر پورا قرآن نازل کیا۔ گویا کہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی اور پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت کے طور پر انسان کو دے دیا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی گئی، سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستہ جو ہے وہ مانگا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن ہدایت کی صورت میں نازل کر دیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، جس کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، اس کا کوئی معنی بظاہر نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے معنی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی ظاہرہ کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، اور لام سے مراد جبریل ہیں، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ دے دیا گیا، اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہے وہ کامیاب و کامران ہیں، اولئک هم المفلحون۔ پھر نان بلیورز، کفار کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی وہ کبھی بھی دین کو، اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے،
وہ ان کے دلوں پر ہدایت کبھی بھی داخل نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہے، جو کہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن دل سے اسلام نہ لائے تھے، اور دل سے ان کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ تھیں۔ تو یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ مکہ میں اور صورتحال تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں کا جو رجحان تھا یا لوگوں کی جو نفسیات تھی ان کا وہ مختلف تھا، رجحان مختلف تھا۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں جو بھی اسلام لے کے آتا تھا اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی تھی، تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی تھیں اور تشدد ہوتا تھا، اس لیے کوئی بھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے دل میں واقعتاً ایمان ہو۔ لیکن مدینہ میں صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی۔ مدینہ میں بہت سارے لوگ اس لیے مسلمان ہو جاتے تھے کہ تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ چل سکے، کیونکہ مدینہ میں اسلام ایک پاپولر مذہب تھا اور خصوصاً نوجوان نسل میں بڑا پاپولر تھا، اور مدینہ میں اکثر گھرانے ایسے تھے کفار کے جن کے بچے نوجوان جو ہے وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن باپ چچا تایا جو بزرگ تھے وہ اسلام نہیں لائے تھے، اور بچوں کے پریشر کی وجہ سے وہ بھی کہیں گھر میں وہ ڈویژن نہ ہو جائے، تقسیم نہ ہو جائے، بچوں کے پریشر کی وجہ سے جو بزرگ تھے باپ اور چچا اور تایا وہ بھی مسلمان ہو گئے دکھاوے کے لیے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے لوگ جتنے بھی تھے، یہ جو بزرگ تھے جو دکھاوے کے لیے ایمان لائے تھے، وہ سب منافق تھے، اور منافقین جو تھے وہ ان کی تعداد کوئی تقریباً 100 کے قریب تھی، تفسیروں میں آتا ہے کہ 100 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان میں کوئی بھی نوجوان نہیں تھا، تمام کے تمام بزرگ اور ایجڈ لوگ تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ٹروتھ فل ہوتے ہیں، سچائی کو فالو کرتے ہیں اور سچائی کا برملا اعلان بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو منافقین، متقین اور مومنین کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے سچا کلام ربانی ہونے پر شک کرتے ہیں ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو جاؤ اسی طرح کی، اس قرآن کی طرح کی ایک صورت وہ بھی بنا کے لے آئیں، تو ہم جو یقین کر لیں گے کہ انسان بھی ایسا کلام، ایسا جامع کلام بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ایسی صورت لے آؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، وہ کبھی نہیں لا سکیں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی بالکل کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس قسم کا کلام جو ہے وہ تخلیق کر سکے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اس وقت کفار کو دیا گیا، اور آج بھی یہ چیلنج قرآن کریم میں ایک آیت کی صورت میں موجود ہے، اور اس کو ہم جو ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اس چیلنج کو پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کوئی بھی آج تک اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا، اس طرح کا کلام کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ یہ اس کا یہ جامع ثبوت ہے، یہ ایک میریکل ہے کہ یہ سچا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر اگلے صفحہ پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ویسے تو قرآن کریم میں تقریباً 7-8 جگہوں پر یہ مذکور ہے، اور یہ پہلا موقع ہے سورہ بقرہ میں، آغاز ہی میں، قرآن کریم کے آغاز ہی میں وہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکالمے کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اس سے تو خون خرابہ اور فساد برپا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بنیادی طور پر فرشتوں کا اعتراض بھی برحق تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انسان کو اختیار دیا جا رہا ہے،
اس سے پہلے جنوں کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ جب انسان کو اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال بھی کرے گا، اور جب انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ برا کام بھی کر سکتا ہے، اچھا کام بھی کر سکتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے انسان برے کام بھی کرے گا اور جو ہے وہ فساد اور خون خرابہ بھی کرے گا۔ فرشتوں کو چونکہ یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، ان کے اندر گناہ کرنے کی جو طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے یا خواہش ہے، وہ پیدا ہی نہیں کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ فرمانا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بلا شبہ میں انسان کی تخلیق کے بعد اس کو یہ اچھائی اور برائی کے انتخاب کا اختیار دینے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایسے انسان ہوں گے جو کہ اختیار کے باوجود بھی برائی کا ارتکاب نہیں کریں گے بلکہ اچھائی کا انتخاب کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے انی اعلم ما لا تعلمون کہ انسانوں کی اس تخلیق کی سیریز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا نام بھی آتا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی اس آدم کی اولاد میں آئیں گے کہ جو سر تسلیم خم کرنے والے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر ایک اور دلچسپ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرنا، اور آدم کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے، اسم، جیسے کہ ہم گرامر میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو یہ علم جو ہے انسان کو، آدم کو دیا گیا، اور اسی وجہ سے اس کی جو ہے وہ عظمت اور اس کی جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اسی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی طرح یعنی کہ علم جو ہے سورہ رحمان میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خلق الانسان علمہ البیان، کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہم خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی، اس کو گفتگو کرنے کی، اور اس کو بامعنی گفتگو کرنے کی، تقریر کرنے کی، سپیچ کی جو کوالٹی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی۔ ہم جانور، بے شمار مخلوقات ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، لیکن اس طرح جو بامعنی فلوئنٹ گفتگو اگر کوئی مخلوق کر سکتی ہے تو وہ انسان ہے۔ تو یہ انسان کی صفات ہیں، انسان کا علم ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ درجہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو، تمام فرشتوں کو اور جنوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، پھر ابلیس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی بغاوت کا تذکرہ اگلی آیتوں میں ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہو اپنی مرضی سے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس بھی نہ بھٹکنا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ بھی ہے، آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، اور اپنے آدم علیہ السلام نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے جو ہے وہ اس درخت کو کھایا، اور اس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو جنت سے اور ان کی جنت کی سہولیات سے محروم کر دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین پر بھیجنا ایک سزا کے طور پر نہیں تھا، یہ ایک نیو فیز آف لائف تھا کہ چلو اب جنت سے تم نکال دیے گئے ہو، اب نئی زندگی کا آغاز نئے سرے سے اس طرح سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی زمین پر سزا کے طور پر آدم کو نہیں پھینک دیا، بلکہ ساتھ یہ فرمایا کہ اب یہ ہوگا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، گاہے بگاہے تورات آئی، انجیل آئی، قرآن آیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ یعنی کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو میری بھیجی ہوئی ہدایت، جو میری بھیجی ہوئی کتابوں اور میرے بھیجے ہوئے انبیاء کی ہدایات پر عمل کریں گے، وہ اس زمین پر بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور اس طرح پہلا کوارٹر جو ہے وہ اس پہلے جز کا ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل یعنی جیوز، نبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور کئی رکوعوں تک یہ سلسلہ جو ہے ان کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ ان کے مختلف ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے، پھر ان کے زوال کا تذکرہ ہے، اور بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قرآن کریم میں تذکرہ کر کے، ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ تم مسلم امہ اسی قسم کی حرکتوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم ان کے حالات کو پڑھیں، ان کی بدعمالیوں کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی بدعمالیوں پر ناراضگی کا اظہار کیا اس کو پڑھیں، اور وہ کام ہم مسلم امہ نہ کریں جو بنی اسرائیل نے کیے، تاکہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی طرح غضب کا شکار نہ ہوں جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو یہ ایک لحاظ سے مسلم امہ کے لیے ایک سبق سے دینے کے لیے کہ تم ایسے کام نہ کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت سارے غلط کام کیے، انہوں نے انبیاء کو تکلیفیں دیں، اور اسی طرح بہت سارے انبیاء کو قتل کیا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی طرف سے تو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اوپر اٹھا لیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ وہ مختلف ہیلے بہانے کرتے رہے، گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کا سائز کیسا ہو، کیا نسل ہو، یعنی مختلف فضول قسم کے سوالوں میں موسیٰ علیہ السلام کو الجھائے رکھا، اور اس طرح اپنا کام بھی انہوں نے مشکل کیا۔ اور یہ ان کی حرکات تھیں جو کہ بال کی کھال اتارنا اور اصل کام کرنے سے جو ہے وہ کنی کترانا، عمل سے کنی کترانا، یہ ان کا یہ رویہ بیان کیا گیا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ ہم دینی احکامات پر منوعاً عمل کریں، مختلف ہیلے بہانے کر کے اس میں ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ ان کو نہ کیا جائے اس میں۔ اور بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد پہلے سپارے کے آخر میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشیں دی گئیں، جن آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، مثلاً انہیں یہ کہا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی اور سہولیات تھیں، اور اسی طرح ان کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی، اپنے باپ کے ساتھ بھی ان کی جو ہے وہ ایک کشمکش رہی کیونکہ وہ بت پرست تھا، اسی طرح ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ بہت ساری تکالیف اور آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئیں، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان میں پورا اترا، اس نے ان کو مکمل پاس کیا، ٹیسٹ پاس کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور ریوارڈ کے طور پر، انعام کے طور پر، کہ جب کہ انہوں نے آزمائشوں میں ثابت قدمی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان سے کہا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام مقرر کرتا ہوں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میں آپ کو لوگوں کا لیڈر مقرر کرتا ہوں۔ میں انسانیت کے لیے انی جاعلک للناس اماما، میں انسانیت کے لیے، پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں تمہیں لیڈر بناتا ہوں اور ان کا رول ماڈل ان کے لیے بناتا ہوں۔ وہ دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو لیڈر اپوائنٹ کرتا ہے تو وہ واقعتاً لیڈر بن جاتا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ لیڈر رہتا ہے۔ دنیا میں ڈیموکریٹک وے سے بہت سارے لیڈرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، لیکن چند سالوں بعد
پبلک ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور وہ جو ہے وہ حکومت سے نکل جاتے ہیں اور وہ جو ہے ان کا اختیار، ان کی لیڈرشپ ان سے چھین لی جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کی لیڈرشپ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آج بھی رول ماڈل ہیں۔ ہم جتنے بھی مذاہب دیکھتے ہیں، یہ جیسے کہ جیوز ہیں، کرسچنس ہیں، مسلمس ہیں، یہ تینوں کے تینوں مین مذاہب، آپس میں ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سبھی کے سب اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے ان ریلیجنس کو، ان تمام مذاہب کو ابراہیمک ٹریڈیشنز کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک کہہ لیں کہ نان کنٹروورشل لیڈرز ہیں، رول ماڈل ہیں، نبی ہیں تمام مذاہب کے لیے۔ بلکہ یہ تو اہل کتاب کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ہندوؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ان کے جو پہلے فالوور تھے، وہ جو ان کے ہندو تھے ابتدا میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قبیلے تھے ان میں سے ایک قبیلہ بھٹکتا بھٹکتا انڈیا کی طرف آیا، اور اس کے جو فالوور تھے وہ انڈیا میں آباد ہوئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مین گاڈ ہے ہندوازم کا، وہ ہے براہمن، تو وہ اسی سے ہے، ابراہیم سے ہی براہمن کا ڈیٹیریوریٹڈ ایک لفظ ہے۔ واللہ عالم، کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی اس کی جو ابتدائی تعلیمات تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے کی تعلیمات سے ہی ملتی جلتی تھیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی، بڑی اہم دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ یا اللہ اس شہر کو، اس مکہ کو اس طرح بنا دے کہ یہ پرامن ہو، اس میں پیس ہو، سیکورٹی ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، چور بازاری نہ ہو، ڈکیتیاں نہ ہوں اور جرائم نہ ہوں، قتل و غارت نہ ہو، بلدن آمینہ۔ اور پھر جو دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی، ورزق اہلہ من الثمرات، کہ ان کو ہر قسم کا رزق اور ثمرات دے، یعنی کہ ان کو پھل فروٹ اور بزنسز، اکنامک پراسپیرٹی ہو، اس میں بزنسز ہوں، جابس ہوں۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے مانگی کہ یا اللہ یہ شہر بے آب و گیا ہے، اس میں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، تو اس شہر میں کون آ کر رہے گا؟ تو اس میں جب تک دو چیزیں نہ ہوں تو ان میں کوئی بھی آباد نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں لا اینڈ آرڈر ہو۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات آج بھی ہیں۔ آج بھی پیس اینڈ سیکورٹی جتنی مکہ میں ہے، جتنا امن مکہ میں ہے، دنیا میں کہیں کسی جگہ بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی چور نہیں آتا، اور اسی طرح قتل و غارت وہاں نہیں ہوتی، چور بازاری اور ڈاکے مکہ میں نہیں پڑتے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بزنسز، وہ بھی مکہ میں، ساری دنیا میں انفلیشن اور کریڈٹ کرنچ آ سکتا ہے، لیکن مکہ میں حاجی جاتے ہیں، اس کی آپ کہہ لیں کہ ایک ٹورزم انڈسٹری ہے اور وہ منی جنریٹ کرتی ہے، اور ملک میں اکنامک پوزیشن جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی شہر میں۔ بہت آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے امیگرینٹس اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں جابس زیادہ ہیں، منی زیادہ ہے، بزنسز اچھے ہیں، پیسے زیادہ ہیں، اور اکنامک سٹیبلٹی ہے، جابس کے مواقع زیادہ ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ کون اپنے وطن کو چھوڑ کر جو ہے وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ امن ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس لیے اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بے شک بزنس اور جابس ہوں، لیکن اگر امن نہ ہو، اگر دن دہاڑے بزنسز کو لوٹ لیا جائے، اگر دن دہاڑے چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہوں، اگر کسی کی فیملی اور بچے محفوظ نہ ہو، قتل و غارت ہوتی ہو، چوریاں ہوتی ہوں، تو بے شک بزنس ہو، جاب ہو، بندہ ایسی جگہ پر رہنے کو ترجیح نہیں دیتا۔
تو یہ دو چیزیں انسان کو کسی بھی شہر میں آباد ہونے کے لیے مجبور کرتی ہیں، پیس اینڈ سیکورٹی، امن و امان، اور دوسری چیز جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی، یعنی کہ بزنسز، جابس وغیرہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہم دعا ہے جو انہوں نے کی، اور اس کے ثمرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کعبے کی تعمیر کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر شروع کی، اور کعبے کی تعمیر کے دوران بھی مختلف دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات میں ملتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مختلف دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے دوران کی، کیونکہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو کعبے کی تعمیر اگر باپ بیٹا کر رہے ہوں تو اس سے زیادہ موزوں وقت دعا کی قبولیت کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف دعائیں کی، اور سب سے اہم دعا جو اس کعبے کی تعمیر کے دوران کی، اس کا تذکرہ بھی ہمیں اس پہلے جز کے اینڈ پر ملتا ہے، وہ یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم او اللہ، جو آخری پیغمبر اس دنیا میں آنا ہے وہ ان لوگوں میں ہی بھیج، مکہ کے رہنے والوں کے لوگوں میں بھیج، جو ان پر پرانی آیات کی تلاوت کرتا ہو، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہو، اور انہیں علم، کتاب کا علم سکھاتا ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہے وہ مکہ ہی میں پیدا ہوئے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وہ آخری نبی ایک تو میری اولاد میں سے ہو، اور دوسرا ان کے لیے مکہ میں ہو، یہ ان کے لیے پریویلیج تھا۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اور اس طرح تقریباً پہلا جز، اس کی سمری ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ دوسرے جز کا جو ایک کوارٹر ہے اس کا بھی میں اجمالی سی تفسیر پیش کر دیتا ہوں within 5 منٹ اور سو، کہ دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، اس میں جو اہم واقعہ پہلے ہی صفحے پر ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کعبے کی تحویل کعبہ، کہ کعبے کی تحویل قبلے کی تبدیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اسی طرح جب مدینہ میں چلے گئے پھر بھی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر نماز پڑھتے رہے۔ ہاں، جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن کعبہ جو ہے اس کو درمیان میں لے آتے تھے، کیونکہ جب آپ کے علم میں ہے، جب آپ کعبہ کے پاس ہوتے ہیں، جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو کعبہ کے کسی بھی سائڈ پر، کسی بھی نکر پر کھڑے ہو کر آپ اس کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں ان کو تو ایک فکسڈ ڈائریکشن میں منہ کرنا پڑتا ہے نا، تاکہ کعبے کی طرف ان کا منہ رہے، لیکن جو ہے ہی کعبہ کے پاس، وہ کعبہ کے چاروں طرف کہیں سے بھی آ کے اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا تھا۔ لیکن جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ صورتحال ممکن نہیں تھی۔ مدینہ میں جب گئے تو کعبہ کیونکہ جنوب میں تھا اور بیت المقدس شمال میں تھا، اور مدینہ ان کے درمیان تھا، اور مدینہ میں رہتے ہوئے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتا تھا، تو یہ آپ کو ناگوار گزرتا تھا، اور کعبہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ اور جب آپ نے مکہ چھوڑا تو اس وقت باہر کھڑے ہو کر، شہر کے باہر کھڑے ہو کر یہی کہا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا کی تمام جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن مکہ اور کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہتے تھے، لیکن زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، بس ایسے آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے جیسے اللہ کی طرف کوئی التجا کر رہے ہوں کہ یا اللہ اگر ایسا ہو جائے تو میں زیادہ خوش ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے الفاظ، دعا کے الفاظ نکلے بغیر آپ کی دل کی خواہش کو، آپ کے دل کی تمنا کو پڑھ لیا اور فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ آسمان پر آپ کا بار بار سر اٹھانا جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی خواہش ہے، اور ہم آپ کا جو ہے وہ قبلہ آپ کی پسند کا فولی وجہ کا جو آپ کا منہ آپ کی پسند کے قبلے کی طرف جو ہے وہ اس کا منہ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کعبے کی اس طرح جو ہے تحویل قبلہ ہوا، کعبے کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ اور یہ جب حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ کر لیا، اور آپ کی اتباع میں صحابہ نے بھی جو ہے وہ رخ تبدیل کر لیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، ایک مسجد قبلتین، اس میں جو ہے وہ ممبر دو طرف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دوسری طرف پڑھ رہے تھے، لیکن پھر جب حکم آیا تو ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم تذکرہ آتا ہے دوسرے سپارے کے پہلے جزء میں، پہلے کوارٹر میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں میں آزمائشیں بھیجتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، اس دنیا میں خوف و ہراس کی جو ہے وہ ایک آزمائش کے طور پر بھیجتا ہوں، جیسے آج کل بھی ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے، کرونا وائرس کا خوف ہے، لوگ دبکے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، ایک خوف کی کیفیت ہے، موت کے سائے جو ہیں وہ سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی بھوک کا خوف، جابیں چھوٹ جانے کا خوف، بزنس بند ہو جانے کا خوف، کاروبار بند ہو جانے کا خوف، من الجوع ونقص من الاموال والانفس، جانیں ضائع ہو جانے کا، موتوں کا خوف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں، صحیح مومن ہیں، وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے، اس میں انہیں کے لیے سبق ہے، اس میں انہیں کے لیے اجر ہے۔ تو یہ مومنین کو ایسی آزمائشوں سے، تکلیفوں سے جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ، جو کہ مکہ میں جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں، صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اگلے صفحے پر ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو حرام ہے، مثلا مردار گوشت، ڈیڈ اینیمل، وہ حرام ہے۔ خون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ حرام ہے، اور اسی طرح سور کے بارے میں تذکرہ اللہ نے کیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح یہ پہلے جزء، یعنی پہلا جو پارہ ہے، اور دوسرے پارے کا پہلا جو کوارٹر ہے، اس کی مختصر سی تفسیر جو ہے مختلف واقعات کی صورت میں جو ہم نے آج شیئر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔